خدا بولے تو حضور سنتے تھے، اسی لیے کہا کہ ہر ابتدا سے پہلے جب خشکی تری کسی شے کو وجود نہیں ملا تھا، ہر ابتدا سے پہلے جب آسمان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اس ابتدا سے بھی پہلے جب حضرت آدم بھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس سے بھی پہلے جب ابھی اشارہ کن بھی نہیں ہوا تھا، اس سے بھی کہیں پہلے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ ذات خدا کے بعد زمانے میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائیں گے مہمان شناخواہ ہیں، مختصر حاضری پیش کریں گے جناب محترم محمد طاہر صاحب لجہ سے تشریف لائیں اور حضور تاجدار کائنات آقا جی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو بول سکتا ہے وہ نعرہ لگائے، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جناب محترم محمد طاہر صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار تو سوہنا ود نقشہ، سرکار تو سوہنا ود نقشہ، اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، جی میں یار سجایا خالق نے، ایویں ہور سجایا کوئی نہیں، جی میں یار سجایا خالق نے، ایویں ہور سجایا کوئی نہیں۔ من بھاونا انجدہ آئے حاکم، کوئی جگ وچ آئے کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں۔ جدوں اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، جدوں اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، جدوں دس جائے چہرہ سوہنے دا ادو پیار حسین ہو جاندے نے، اندے نام دا ورد پکایا کر، اندی گھر وچ بزم سجایا کر، اندے نام دا ورد پکایا کر، اندی گھر وچ بزم سجایا کر، اس بزم دا صدقہ سنے آئے گھر بار حسین
ہو جاندے نے اس بزم دا صدقہ سونے آئے گھر بار ہسی ہو جاندے نے میں ایک دل پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھاندے میں ایک دل پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھاندے او بولیا کیوں قسماں تے اعتبار ہسی ہو جاندے نے او بولیا کیوں قسماں تے اعتبار ہسی ہو جاندے نے۔ ماشاءاللہ محترم محمد طاہر صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور آخری شعر ان کا یہ تھا کہ اس آکھیا قسمہ تے اعتبار حسین ہو جاندے ہیں۔ یہ بڑی عظیم اور گہری بات کر رہے تھے کہ اللہ نے حضور کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے حضور کی کہیں پہ حضور کے چہرہ انور کی قسم، کہیں حضور کی زلف عنبرین کی قسم، کہیں حضور کے سینہ اقدس کی قسم، کہیں حضور کے ہاتھوں کی قسم، کہیں حضور کی زبان پاک کی قسم، کہیں حضور کے ہونٹوں کی قسم، کہیں حضور کے سینہ اقدس کی قسم، کہیں حضور کے مدینہ پاک کی قسم۔ اللہ سے پوچھو اللہ جی اتنی قسمیں حضور کی کیوں اٹھائیں؟ فرمایا اس لیے کہ قسم اس قابل ہو جائے کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکے۔ فرمایا کہ حضور کی قسمیں اس لیے اٹھائیں کہ قسم اس قابل ہو جائے، ان کی اٹھا کے قسم اس قابل ہو جائے پہ اس کو یقین کیا جا سکے۔ حضور کے حسن کی بات کر رہے تھے، ایسا حسین رب آکھیا سونے محبوبہ دس تینو کیوں جیا بنا بنائے، رب آکھیا انجدہ بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے، پاویں میں بولنا پاویں تو بولے ساڑھی دوواں دی ہکے زبان ہوئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حسان کے 4 مصرے پیش کر کے اگلے سنا خان کے مائک حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، میرے آقا جی میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے آپ جیسا پیکر جمال نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میرے حضور میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین سہنا حسن و جمال کا پیکر، حسن و جمال کے کمال کا پیکر نہیں دیکھا۔ اس لیے نہیں دیکھا کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کأنکا میں خلقتا مبرئا من کل عیب، میرے حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ہر کمزوری سے پاک پیدا کیا، ہر کمی سے پاک پیدا کیا۔ نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی کمزوری ہے۔ فرمایا حسن کمال پہ، علم کمال پہ، شعور کمال پہ، سخاوت کمال پہ۔ آگے فرمایا کہ انکا قد خلقتا کما تشاء، میرے حضور میرا وجدان میرا عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ خدا نے پوچھا محبوب بتا کیسا بناؤں؟ فرمایا مولا ایسا بنا جو مجھے دیکھے اسے تو نظر آئے، جو مجھے سنے اسے تو سنائی دے، جو مجھے دیکھے اسے تو دکھائی دے۔ میں چلوں تیرا چلنا بن جائے، میں بولوں وہ تیرا بولنا ہو جائے، جو مجھ سے محبت کرے وہ تجھ سے محبت ہو جائے۔ پھر خدا نے ایسا بنایا کہ میرے حضور نے فرمایا انا مرۃ الرحمن من رانی فقط را الحق، میں لوگوں میرے رب نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ اب جو مجھے دیکھتا جائے گا وہ میرے جلوے میں خدا کا جلوہ دیکھتا جائے گا، جو مجھے دیکھے اسے تو نظر آئے۔